السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو حدیث پڑھنے لگے ہیں اس کا عنوان ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امت کی ذمہ داری۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی الا کان لہ من امتہ حواریون و اصحاب یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون و یفعلون ما لا یؤمرون فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل۔ رواہ مسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج جو خواتین و حضرات ہم حدیث پڑھنے لگے ہیں یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، اور اس میں جو امت کی ذمہ داری ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، اس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہمارے لیے۔ تو پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ ایک امتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، امتی ہونے کے ناطے اس پر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام اس کو ملا ہے اس پیغام کو وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت کی، تلقین کی، بالغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے چاہے ایک آیت ہو، تاکہ ہر امتی اس کار خیر میں حصہ لے، کوئی اس سے محروم نہ رہے، چاہے ایک آیت یعنی تھوڑا بہت بھی اسے علم ہے تو وہ اس کو آگے پہنچائے، اس کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے اس کے اوپر۔ پھر یہ کہ جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کو پھر ادا کرنے کے لیے انسان کو نکلنا پڑتا ہے، خود اپنے کام کو بڑھانا پڑتا ہے، دین کے کام کو سیکھنا پڑتا ہے۔ ظاہری بات ہے سیکھیں گے تو آگے بیان کر سکیں گے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم سب مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اب آپ کی جو ذمہ داری تھی رسالت کی، آگے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری، وہ ذمہ داری اب امت کی ذمہ داری ہے۔ اب امت کا کام ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، اللہ کے کلام کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے، ایسے امتیوں تک بھی پہنچایا جائے جو نہیں جانتے، اور دوسرے لوگ، دوسری اقوام، ان تک بھی پہنچایا جائے جن تک ابھی تک یہ پیغام اللہ کا نہیں پہنچ سکا، اور اس کے لیے سارے ذرائع استعمال کیے جائے۔ اس کے لیے آپ جدید ترین ذرائع بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور جو پیچھے سے پیچھے چلے جائیں تو مین ٹو مین وہ والا معاملہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اب یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ واقعی ہماری ذمہ داری ہے اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، تو اس پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی، کہ جو بھی نبی اپنی امت میں بھیجا، اس کے لیے اس کی امت میں سے، اس سے پہلے، مجھ سے پہلے جو بھی نبی اپنی امت میں آیا، اس کے لیے اس کی امت میں الا کان لہ من امتی حواریون و اصحاب، کچھ لوگ اس کے حواری ہوتے تھے اور کچھ اس کے اصحاب ہوتے تھے۔ حواری عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو تھے ان کو حواری کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے صحابی اور اس کی جمع اصحاب وہ تھے۔ تو ہر نبی کے پاس کچھ حواری تھے یا کچھ اصحاب تھے۔ وہ کرتے کیا تھے؟ یاخذون بسنتہ، وہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے تھے، اس کی پیروی کرتے تھے، اس کے اوپر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، پھر ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے، ناخلف لوگ پیدا ہو جاتے تھے ان امتیوں کے اندر۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ معذرت کے ساتھ آج ہماری یہ کیفیت ہے یا نہیں ہے؟ ذرا سوچئے، غور کریے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ کی مان کر چلتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلتے ہیں۔
یا اپنی منمانی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ اب دیکھیں یہ جو گانے بجانے کے کنسرٹ ہو رہے ہیں، کیا اس کا حکم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور اس میں اتنے اتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں، اور جناب کیا سے کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ پھر شادی بیاہ کو لے لیجیے، اس پر جو رسمیں ہیں، جو اپٹن ہے، مایوں ہے، کیا یہ اللہ کے رسول نے ان باتوں کا حکم دیا ہے؟ سوچئے ذرا۔ تو کرتے وہ جس کا حکم نہیں دی، جیسے آج ہمیں جن چیزوں کا حکم نہیں دیا ان میں تو ہم بہت آگے ہیں، اور جس کا حکم دیا ہے اس میں بہت پیچھے ہیں۔ سوچئے ذرا۔ تو فرمایا کہ ما یقولون ما لا یفعلون، کرتے وہ جو کہتے وہ جو کرتے نہیں، اور یفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اب ایسی صورتحال میں ایک بندہ مومن کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، اب میرا جو امتی اس وقت ایسے لوگوں سے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بلسانہ، اور میرا جو مومن اپنی زبان سے ان کے خلاف جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، اور میرا وہ مومن جو اپنے دل سے ان کے خلاف جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اور اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اگر یہ نفرت بھی، کٹھن بھی، کڑن بھی نہیں ہے تو پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ اب یہ 3 درجے برائی کو روکنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ پہلا درجہ ہاتھ سے روکو۔ اب ہر جگہ پر تو انسان ہاتھ سے نہیں روک سکتا، لیکن کچھ اس کے دائرہ اختیار کے اندر چیزیں ہوتی ہیں جہاں ہاتھ سے روک سکتا ہے، جیسے اس کا گھر ہے، جیسے اس کا آفس ہے، جیسے اس کا کاروبار ہے، وہاں وہ برائیوں کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، اور ان سے روکنا چاہیے۔ اگر نہیں روکے گا اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی۔ پھر اس سے آگے جہاں ہاتھ سے نہیں روک سکتا وہاں زبان سے کہے بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، یہ باز آ جاؤ، یہ غلط کام کر رہے ہو، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، باز آ جاؤ، اس کو زبان سے عام کریں، زبان سے لوگوں کو بتائے کہ یہ غلط بات ہے۔ اور جہاں اس کی بھی معاملہ نہیں ہے، زبان سے کہنے پر بھی پابندیاں لگ گئی ہیں، جیل میں جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، اور جناب مارے پڑ سکتی ہیں، تو پھر دل میں برا جانو، کڑن پیدا رکھو کہ یہ برا ہو رہا ہے، کاش میرے پاس اتنی قوت ہوتی میں اس کو روک دیتا، کاش میں یہ کر دیتا، وہ کر، دل میں کڑن ہونی چاہیے۔ اگر دل میں یہ کڑن بھی نہیں ہے تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، پھر ایمان نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ 3 ذمہ داریاں ہو گئی نا ہماری، ہاتھ سے روکنا برائی کو، زبان سے روکنا، اور جناب آگے اس کی بھی نہیں ہے تو پھر دل سے برا جانا۔ اب اس حدیث کو ہم اب سامنے رکھیں اور قرآن مجید کو بھی سامنے رکھیں تو امت کا جو کام ہمارے سامنے آتا ہے، یا امت کے جو فرائض ہمارے سامنے آتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو بہترین امت ہو، خیر امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تمہیں اس لیے نہیں بھیجا اللہ نے کہ تم دنیا بناؤ، تم اپنے کاروبار وسیع کرو اور تم جائیدادیں بناتے رہو، نہیں، تمہیں تو اللہ نے بھیجا ہے اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کی اصلاح کرو، لوگوں کی بھلائی کرو، لوگوں تک اللہ کا پیغام اور خیر قرآن مجید پہنچاؤ، اس لیے تمہیں اللہ نے نکالا ہے۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب دیکھیں یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں امت خیر کا خطاب ملا، اسی وجہ سے ہمیں امت وسط کا خطاب ملا۔ سورہ بقرہ کے اندر ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ٹھیک ہے، امت وسط بنایا تمہیں، کیوں؟ تاکہ تم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیغام لے کر دوسرے لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ۔ آج معذرت کے ساتھ ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا ہے، ہم اس کو نیکی ہی نہیں سمجھتے، ہم اس کام کو فرائض میں سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کوئی اضافی نیکی ہے کوئی کر لے تو ہم بڑا ثواب کما لے گا، اور نہیں کرے گا تو کوئی پوچھ ہی نہیں ہوگی۔ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم لازماً نیکی کا حکم دو گے اور لازماً برائیوں سے روکو گے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور تم دعائیں مانگو گے اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ آج ہم دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہی ہیں، کیوں؟ ہم نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا، اپنے کام کو چھوڑ دیا، اور ہماری ذمہ داری تھی دین کی دعوت کو عام کرنا، اس کو پھیلانا، اس کو آگے سے آگے لے کر جانا۔
ہم نے اس کو چھوڑ دیا، یہ ذمہ داری ہماری تھی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم للے تلالوں میں لگ گئے، کاروبار میں لگ گئے، دنیا بنانے میں لگ گئے۔ یہ منع نہیں ہے، لیکن اتنا لگ جائے انسان کہ اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ اس کی نظر دور ہو جائے تو پھر خطرے کی علامت ہے نا، پھر پوچھ ہو جائے گی اللہ کے ہاں، پھر اللہ پوچھیں گے کہ کہاں تم نے اپنے آپ کو لگایا اور کھپایا۔ تو اس کے لیے آگے بڑھنا، یہ اکیلے اکیلے بھی ہو سکتا ہے، کچھ لوگ مل کر کریں تو زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے۔ برائیوں کے آگے بند باندھا جائے گا تو معاشرے میں سکون آئے گا۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے، مثال دے رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے گھر کے باہر سے ایک گندا نالا یا گندی نالی گزر رہی ہے، اب میں اور آپ ہم سب لوگ اپنے اپنے گھر کی ٹوٹی کھول دیتے ہیں پانی والی، تو کیا وہ نالا صاف ہو جائے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ پیچھے سے گند آ رہا ہے نا۔ لیکن اگر کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں، اٹھ جائیں اور پیچھے سے جا کر اس نالے کو بند کر دیں، اب اگر ایک ٹوٹی بھی کھول دی جائے تو پورا نالا صاف ہو جائے گا۔ تو کچھ لوگ اٹھنے کھڑے ہوں گے جو برائیوں کو روکیں، اور اگر اللہ حکومت دے دے تو پھر باقاعدہ ایک شعبہ بنے گا، جو شعبے کا کام یہ ہوگا کہ وہ برائیوں سے روکنے کے لیے آگے آئے گا۔ اب تو حکومت نہیں ہے نا، تو اب تو فردن فردن یہ کام کرنا ہے، لیکن حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ہوگا کہ وہ برائیوں سے روکے اور نیکیوں کو عام کرے، یہ اس کے فرائض، بنیادی فرائض میں سے ہو۔ اللہ ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں یہ کام کرنے کی، یہ ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک ضمناً بات بس عرض کر دوں کہ کیا دعوت و تبلیغ کا کام خواتین پر بھی فرض ہے جیسے